بسم الله الرحمن الرحيم. ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم ان کا سوال تھوڑا سا سوال ان کا یہ ہے کہ جو چاند اور سورج کو جو گرہن لگتا ہے، کیا وہ چاند کی تاریخوں کے مطابق لگتا ہے یا سورج کی تاریخوں کے مطابق؟ جو حدیث محترم مولانا کوثر صاحب نے قبل ازیں پیش کی ہے کہ ان للمہدین آیتین لم تکونا منذ خلق السماوات والارض ینخسف القمر فی اول لیلۃ من رمضان وتنکسف الشمس فی النصف منہ، یہ ہمیشہ اس میں بطور نشان جو پیش کیا گیا ہے، یعنی چاند کے گرہن لگنے کی 3 تاریخیں ہیں، یعنی 13، 14 اور 15۔ اس کے علاوہ گرہن نہیں لگتا۔ اسی طرح سورج کے گرہن کے لیے 3 مقرر ہے، 26، 27 اور 28۔ تو 27، 28 اور 29۔ اس میں آن صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ چاند کو گرہن لگنے کی جو 3 تاریخیں ہیں، ان میں سے فی اول لیلۃ من رمضان کی پہلی تاریخ کو، یعنی 3 دنوں میں سے جو پہلا دن ہے اس میں چاند کو گرہن لگے گا۔ اسی طرح سورج کے گرہن کی جو 3 تاریخیں مقرر ہیں، اس میں سے درمیانی دن کو گرہن لگے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے اسی طرح پورا ہوا ہے، اور یہ دراصل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کی صداقت کے لیے بہت واضح دلیل ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ ہمارے بھائی صاحب جو سوال کر رہے ہیں، یہ چاند کے حساب سے ہے، یہ گرہن کا جو نظام ہے یہ چاند کی تاریخوں کے لحاظ سے ہے۔ چاند کی تاریخ جس وقت 13، 14، 15 ہوگا تبھی وہ محاق یعنی پورا چاند ہوتا ہے، بیچ میں زمین آ جاتی ہے تو گرہن لگتا ہے، وہ قمری لحاظ سے ہے، چاند کی تاریخ کے لحاظ سے۔ سورج کی جو تاریخیں ہیں وہ بھی قمری لحاظ سے ہیں، 27، 28، 29۔ 27، 28، 29 کو ہی گرہن لگے گا۔ یہ تھوڑا بہت ہے کہ زمین مثال کا یورپ میں کچھ اور ہوا، ادھر کچھ ہوا، وہ تھوڑا بہت فرق، لیکن یہ ایک اٹل قانون۔ اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ پہلی دفعہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کو پوری تحدی سے بیان کیا کہ گرہن لگے گا تو 13، 14 اور 15 میں لگے گا، اور یہاں 27، 28 اور 29 کو لگے گا قمری تاریخوں کے لحاظ سے، اس کے علاوہ کبھی کسی دوسرے کو نہیں لگے گا۔ مولویوں نے ایک نیا شعر چھوڑ دیا کہ پہلی رات سے مراد پہلے دن کا چاند ہے۔ ارے بھائی عربی زبان تو سمجھو، وہ اہلا آتا ہے، ہلال، یسألونک عن الہلال، وہ تو سے پہلی رات کے چاند کے بارے میں پہلی رات کے چاند کو ہلال کہا جاتا ہے، اور دوسرا باقی بدر وہ جو پورا فل چاند ہوتا ہے، اس کے بعد سارا مہینہ وہ قمر کہلاتا ہے۔ یہاں قمر کی بات ہو رہی ہے۔ ایک اور بات یہ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں وہ بھی ذرا سمجھنے کی ہے۔ 1895 میں ایک حدیث میں آیا تھا کہ چاند گرہن 2 دفعہ ہوگا، چاند گرہن سورج گرہن 2 دفعہ ہوگا۔ اب 1895 میں یہی گرہن امریکہ اور یورپ کے بہت سے علاقوں کے اندر نظر آیا، لیکن اس میں خاص طور پہ بات یہ ہے کہ قادیان میں اس دن 13 رمضان تھا اور 28 رمضان تھا قادیان میں۔ اس میں راز کیا ہے؟ اس میں راز یہ ہے کہ امام مہدی جس کے لیے یہ گرہن لگ رہے تھے وہ تو قادیان میں تھا، اس لیے قادیان کے لحاظ سے یورپ میں جتنا بھی یہ گرہن لگا وہ نظر آیا۔ اور ایک مزے کی بات ہے کہ جب 6 اپریل 1894 کو یعنی 28 رمضان 1311 کو گرہن لگا، تو حضرت حافظ صالح محمد اللہ دین صاحب مرحوم و مغفور کی تحقیق کے مطابق انہوں نے مجھے بتایا کہ اس دن 6 اپریل 1894 کو مکہ سے جو سورج طلوع ہوا، وہ عجیب بات ہے کہ وہ گرہن کی حالت میں نکلا،
اور گرہن تقریباً کم زیادہ 30 منٹ تک رہا اور مکہ والوں نے سب یہ دیکھا اور ان کو یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ تو امام مہدی علیہ السلام کی صداقت کا نشان ہے، امام مہدی کہاں ہے؟ اور اس وقت کچھ لوگوں نے حضرت مسیح السلام کو خط بھی لکھے اور کتابیں بھی منگوائی۔ تو یہ بڑی واضح اتنی اہم پیش گوئی ہے، اتنی وضاحت سے پوری ہوئی ہے کہ اس کے اندر کوئی ذہول نہیں ہے، کوئی یعنی شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یورپ والوں نے بھی دیکھا، یہاں بھی دیکھا۔ عام طور پہ گرہن ایک دفعہ پورا کرۂ ارضیہ کو نہیں لگا کرتا، ہمیشہ 1 سال کے بعد لگتا ہے، لیکن متواتر 2 سنوں میں گرہن لگ کے اللہ تعالی نے پوری کرۂ ارضیہ پر اتمام حجت کر دیا کہ دیکھو ہندوؤں میں بھی یہ پیش گوئی تھی کہ اس زمانے میں سورج کو گرہن لگے گا، عیسائیوں میں بھی یہ پیش گوئی تھی کہ چاند روشنی چھوڑ دے گا اور سورج بھی تاریک ہو جائے گا، حدیث میں بھی تھا، قرآن میں بھی تھا۔ دیکھو موعود اقوام عالم آ گیا اور بہت سے لوگوں نے عرب دنیا میں بھی انہوں نے جب چاند اور سورج کو گرہن لگا تو ان کو تب معلوم ہوا کہ یہ زمانہ امام مہدی کا ہے، یہ علامت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایمان کی توفیق ملی۔ پھر دوبارہ میں بتاتا ہوں، یہ قمری لحاظ سے تاریخیں ہیں، یہ منفرد ہیں اس معاملے میں۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام آپ نے جو تحدید سے بتایا کہ یہ قمری لحاظ سے گرہن لگتا ہے، سورج سے اس کا تعلق نہیں۔